بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات، سورۃ المعارج کی آیات اور اس سے پہلے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کی، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ مجھے تو عذاب کا کوئی خوف نہیں، مجھے تو ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس موضوع پر ہم اتنی زیادہ تفصیل، اگرچہ یہ تفصیل بھی جو حق بنتا ہے وہ تفصیل نہیں ہے، لیکن جتنا ہم کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری دین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بہت ساری خرافات، بہت ساری بیہودہ باتیں وہ پھیلا دی گئی ہیں، لہٰذا لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، لیکن دین کے جو فائدے ہیں، جو انعامات ہیں، ان کا اپنے آپ کو پوری طرح سے حقدار سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے خاص مسلک کے علاوہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو اللہ کی رحمت نہ ملے، کیونکہ ہمیں خاص مسلک کے خود بھی عمل نہیں کرتے، اپنے مسلک پر بھی۔ کون سا مسلک ہے کہ جو رسول اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا؟ زبان سے کہتے ہیں سب مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے فرامین پر عمل ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں کتنا ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ دیا گیا کہ تم چونکہ خاص مسلک کے ہو اس لیے تم جنت میں جاؤ گے۔ قرآن مجید پڑھنے والا اس قسم کی دھوکے بازیوں کی زد میں نہیں آتا، لیکن شرط وہی ہے کہ قرآن مجید پڑھے، خود اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے سیکھے کہ کس قسم کے افکار رکھنے چاہیے، قیامت کیسی ہوگی، کون زد میں آئے گا، کون کامیاب ہوگا، کون کامیاب نہیں ہوگا، حساب کتاب کس طرح ہوگا، شفاعت کس طرح ہوگی۔ شفاعت اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن شفاعت کا غلط تصور کیا، جو مرضی کرتے رہو تمہاری تو شفاعت ہونی ہے۔ اس قسم کی جو لغویات ہیں، قرآن مجید ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے اپنی محکم اور روشن اور بین آیات سے۔ خوف کی بات ہم نے اس سے پہلے کی، تھوڑی سی بات ہم امید کی کر لیتے ہیں۔ خوف کی بات ہم نے کیا کی کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ڈر ہی اپنے دل سے نکال دے عذاب کا، یہ خلاف قرآن مجید ہے، اور حدیث خلاف قرآن ہرگز نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اہل بیت اطہار نمائندے ہیں اسی دین کے، رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، وہی کچھ بتاتے ہیں جو رسول اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بات کرے اور اللہ کے نمائندے اس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر تمام نظریات کو پرکھا جائے گا۔ اصل قرآن ہے، قرآن سے ٹکرانے والی چیز ناقابل قبول ہے۔ توجہ فرمائیں، امید کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو امید زیادہ لگ جاتی ہے، وہ خوف دل سے نکل گیا تو گویا امید زیادہ لگ گئی، بیلنس خراب ہو گیا، توازن خراب ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ جو آپ کو یاد ہوگا باب الخوف والرجاء کی جو آخری حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ اس وقت تک کوئی خوف والا اور امید والا نہیں ہو سکتا جب تک عمل نہ کرے اس خوف اور امید کے مطابق۔ خوف والے کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ جس سے ڈر رہا ہے اس سے بھاگے، اس کے بارے میں حفاظتی تدابیر انجام دے، اگر کہیں شفٹ ہونا ہے تو شفٹ ہو جائے، اس جگہ کو چھوڑ دے، بہرحال حفاظتی تدابیر انجام دے لے۔ امید والا کیا کرتا ہے؟ جس کو امید ہو کہ میں نے فلان کام میں کر سکتا ہوں، وہ پھر اس کام کے لیے محنت کرتا ہے۔ امید والا کبھی بھی گھر میں نہیں بیٹھتا۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سادہ سی، مثلا آپ نے کسی کالج میں داخلہ لیا، وہاں کے جو آپ کے نئے کلاس فیلوز تھے ان کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پڑھائی میں درمیانے تھے، اور آپ نے سوچا کہ کسی اچھے لائق بچے سے، اسٹوڈنٹ سے میں دوستی بناؤں تاکہ اس کی صحبت میں رہ کر، ظاہر ہے وہ محنتی ہوگا، وہ پابند ہوگا پڑھائی کرنے کا، ریگولر ہوگا، تو میں اس کے ساتھ دوستی بنا لوں تو اس کی صحبت میں رہ کر میں بھی اچھے نمبر لے لوں گا۔ تو آپ نے ایک ایک کا انٹرویو شروع کیا۔ ایک سے آپ نے پوچھا آپ پڑھائی میں کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا بس جی گزارا ہی ہے،
تو آپ کے دماغ نے فوراً آپ کو آواز دی کہ یہ آپ کا مطلوبہ شخص نہیں ہے۔ دوسرے صاحب نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی میں تو بہت کمزور ہوں، اس کا بھی انتخاب آپ نے نہیں کیا، آگے بڑھ گئے، کرتے 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 ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جب آپ پہنچے، آپ کے نئے کلاس فیلو کے پاس، تو آپ نے اسے جیسے ہی سوال کیا کہ آپ کو کیا امید ہے کہ جو بورڈ کا ایگزام آئے گا، اگلا فائنل ایگزام آئے گا، اس میں آپ کے کتنے نمبر آئیں گے، تو وہ آپ سے کہے جی مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ ٹاپ کروں گا، میں سب سے پہلی پوزیشن لوں گا امتحان۔ آپ کے دماغ نے ٹھک سے کہا کہ یہی بندہ ہے کہ جس کے ساتھ مجھے دوستی کرنی چاہیے۔ تو آپ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ اس نے جو کہا ہے کہ مجھے امید ہے میں ٹاپ کروں گا، اس جملے نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا مطلوبہ شخص ہے، اس کی دوستی میں آپ بھی ترقی کریں گے۔ آپ نے اسے دوستی کر لی، آپ نے اسے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی آپ سے استفادہ کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کلاسز شروع ہوئی تو آپ نے رفتہ رفتہ کیا دیکھا؟ نہ کلاس میں توجہ دیتا ہے، بعض اوقات کلاس میں آتا ہی نہیں بلکہ آوارہ گردی کرنے باہر چلا جاتا ہے، بلا وجہ چھٹیاں کرتا ہے، استاد کی بات پر توجہ نہیں دیتا، کلاس میں بیٹھا بھی ہو تو ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے۔ آپ نے چند دن اس کی حرکات دیکھی تو اس کے عمل کو دیکھ کر آپ پر کلیئر ہو گیا کہ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، اس کا تو پاس ہونا بھی مشکل ہے، نالائق ترین افراد جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ نالائق اور لوفر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حرکتیں کرتا ہے۔ اب جو اس نے وہ پہلا جملہ بولا تھا مجھے امید ہے کہ میں ٹاپ کروں گا اور میں بورڈ میں فرسٹ آؤں گا، آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی تو حرکتیں ہی وہ نہیں ہیں کہ جو اچھے نمبر لے کر آتی ہیں، اس کی تو پاس ہونے والی حرکتیں نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے میں ٹاپ کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس سے خدا حافظی کرنی ہے، اور آپ خدا حافظی کرنے کے لیے اس کے پاس ہے، اور آپ نے کہا کہ یار آپ نے ذرا دوبارہ بتائیں کہ آپ کو کیا امید ہے کہ آپ بورڈ میں کتنے نمبر لیں گے، فائنل ایگزام میں کیا پوزیشن آئے گی؟ تو وہ کہا مجھے امید ہے میں ٹاپ کروں گا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی ایک تو یہ کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی دوستی کو جاری نہیں رکھ سکتا، اور دوسرا آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آپ تو پاس بھی نہیں ہوں گے، بدترین طریقے سے فیل ہونے والی حرکتیں ہیں، کیونکہ جس امید کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے، اس امید کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ ہے معنی اس کا جو امام نے فرمایا کہ خوف رکھنے والا اور امید رکھنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حقیقت میں کوئی، جب تک جس چیز کا خوف رکھتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل نہ کرے۔ جو امید رکھتا ہے کہ میں یہ کام حاصل کر سکتا ہوں، اس کام کو کر سکتا ہوں، وہ پھر اس کام کی جو امید رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اونچا درجہ عطا فرمائے گا، تو اس کا عمل بتاتا ہے کہ کتنا اس کا یہ جو امید والی بات اس نے کی ہے یہ حقیقت رکھتی ہے، یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ امید اتنی بڑی اور عمل سارے وہ کہ جو شیطان کے پیروکار لوگ انجام دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرماتا ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو خوف کا ہم نے تذکرہ کر دیا، امید کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ انشاءاللہ اس سورۃ القیامہ کے آیات کے بیان کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کی آیات سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، ہمیں بصیرت عطا فرمائے تاکہ صحیح اور غلط کو الگ الگ اور جدا کر کے دیکھ سکیں اور صحیح اور بہترین کا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔